السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال آپ کے بھائی کے ہاں تیسری بیٹی ہوئی، نام مسفرہ، مستبشرہ، ان میں سے کوئی رکھ لیں۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ تیسری بیٹی ہوئی اور دل تھوڑا پریشان ہے، رنجیدہ خاطر ہے، اداس ہے۔ میرے بھائی، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، مجھے اللہ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 بیٹیاں دی ہیں، اور مجھے بیٹیاں اپنے 2 بیٹوں سے 1000 گنا، لاکھوں گنا زیادہ پیاری ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ 2 بیٹے بھی نہ دیتا اور صرف بیٹیاں ہی ہوتی، بلکہ ان 2 کی بجائے 10 بیٹیاں ہو جاتی، تو پھر بھی الحمدللہ اور ثم الحمدللہ۔ جہاں تک معاملہ ہے بیٹیوں کی پیدائش پر اداسی اور افسوس یا پریشانی کا، تو میرے بھائی یہ بدقسمتی پر یا جہالت پر مبنی ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں۔ بعضوں نے تقسیم کر رکھی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے اور بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے۔ آپ کی بیٹی، میری بیٹی رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور بھی کوئی ورڈ ایڈ ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ہے۔ بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر زیادہ قیمتی چیز ہے۔ مثال کے طور پر چاندی زیادہ قیمتی ہے یا سونا؟ ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز کا ریٹ زیادہ ہے، کس کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو بیٹیاں ہمارے لیے گولڈ ہیں، اور ایک سونا ہوتا ہے پرانا اور ایک سونا ہوتا ہے نیا۔ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ بالکل نیو ان ٹچ گولڈ ہے، سونا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ سونا زیادہ قیمتی ہے یا ہیرے جواہرات زیادہ قیمتی ہیں؟ ایک ایک ہیرا لاکھوں اور لاکھوں سے بھی اوپر کا ہوتا ہے۔ تو بیٹیاں گولڈ سے بھی آگے بڑھ کر ماں باپ کے لیے ہیرا ہیں۔ کیوں میں نے یہ بات کہی؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبری ہمیں بیٹیوں کے حوالے سے دی ہے، وہ آپ نے بیٹے کے حوالے سے نہیں دی ہے۔ اور اگر ہم بیٹیوں کی بات کریں تو سبحان اللہ، مریم بیٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا رتبہ اور مقام عطا کیا۔ اگر ہم بات کریں بیٹی کی تو سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ہاں جی، اور اگر ہم بیٹی کی بات کریں تو حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، یہ سب بیٹیاں ہی تھیں نا، اپنے اپنے باپ کی بیٹیاں تھیں، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو جو مقام اللہ نے، جو رتبہ اور جو مقام اللہ نے مریم کو دیا، فاطمہ کو عطا کیا، زینب اور ام کلثوم اور رقیہ کو عطا کیا، پھر عائشہ اور حفصہ کو عطا کیا، سبحان اللہ، جو اللہ نے رتبہ اور مقام ہاں جی اپنے باپ کی بیٹی سیدہ زینب کو دیا، جن کا نکاح اللہ نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا، جو مقام اور رتبہ اللہ نے سیدہ خدیجہ کو دیا، ہاں جی، تو وہ خویلد کی بیٹی ہی تھی، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ جو مومنات تھیں، یہ جو بنات تھیں، یہ جو بیٹیاں تھیں، اگر ہم دیکھ لیں تو پورے پاکستان میں 24 کروڑ میں اگر 15 کروڑ بھی مسلمان کر لو، 10 کروڑ بھی مسلمان کر لو پورے پاکستان میں، تو یہ 10 کروڑ مسلمان سیدہ فاطمہ اور سیدہ مریم ہاں جی اور عائشہ اور حفصہ کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے ہم، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ تو یہ بیٹیاں ہی تھیں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی اور 3 بیٹے، اور آپ کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کی بیٹیاں، ان کی شادی ہوئی، وہ بڑی عمروں کو پہنچی، وہ بچوں والی ہوئیں۔ اور سبحان اللہ، ابو بکر صدیق اکبر کی بیٹی کی بات کریں تو کیا شان اور کیا مقام اللہ نے سیدہ عائشہ کو عطا کیا۔ تو میرے بھائی، بیٹیوں پر افسردہ ہونے، پریشان ہونے، اداس ہونے کی بجائے جب بیٹی پیدا ہو تو سمجھو آپ کی تو لاٹری نکل آئی، ہاں جی، یہ وہ لاٹری ہے جو حلال کی لاٹری ہے۔ ایک لاٹری تو وہ ہے جو سود ہے، جوا ہے، حرام ہے نا، لیکن یہ حلال کی لاٹری ہے، حلال کی لاٹری۔ اب لاٹری میں کیا ہوتا ہے؟
آپ 1 روپے کا ٹوکن لیتے ہیں، یہ چلو 1 ریال کا ٹوکن بنا لیں، 1 ڈالر ہے، 1 روپیہ ہے، 1 ریال ہے، آپ نے ٹوکن لیا۔ ہم بچپن میں جناب دیکھتے تھے کہ لاٹری میں جناب ہم نے ایک چیز لی 1 روپے کی، اب لاٹری نکل آئی تو اس پر ہمیں 100 مل گیا، 10 مل گیا، ہاں جی۔ اور آج بھی یہ جو بچوں کی مختلف کھانے کی چیزیں ہیں ان میں بھی لاٹری ہے، یہ لاٹریاں حرام ہیں، یہ یاد رکھنا۔ لیکن اس لاٹری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 10 روپے کا ٹپاپس لیا تو اس میں 20 روپے موجود تھے، بچہ خوش ہو گیا۔ تو بھائی جب اللہ کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے تو اس کی لاٹری نکل آتی ہے۔ اسلام میں ڈھول بجانا کوئی نہیں ہے، ورنہ خوشی سے ڈھول بجانا شروع کر دے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا کہ ڈھول، میوزک، موسیقی حرام ہے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ تو بیٹی تو میرے بھائی یوں سمجھیے کہ آپ کے گھر کی، آپ کے چھپر کی چھت پھٹی اور جناب اس میں آپ کے گھر میں سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو گئی، یہ 1 ٹڈی 2 ٹڈی، اور اللہ نے آپ کے بھائی کو دوسری سونے کی ٹڈی، سونے سے بھی اوپر ہیرے جواہرات میں سے عطا کر دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبری ہمیں بیٹیوں کے حوالے سے دی ہے وہ بیٹوں کے حوالے سے کوئی نہیں دی۔ 1 بیٹی کی پرورش کرو، 2 بیٹی کی پرورش کرو، 3 بیٹی کی پرورش کرو، یا اسی طرح 3 بیٹیوں کی بجائے 2 بہنیں، 3 بہنیں، اور وقت پر اچھا رشتہ آنے پر انہیں اللہ کا نام لے کر رخصت کر دو، شادی کر دو۔ یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ کیا مطلب؟ آڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور جہنم کے بیچ میں ہماری اور آپ کی بیٹیاں کنٹینر کا کام دیں گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دھرنوں میں لوگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس تک یا ڈی چوک تک پہنچنے سے روکنے کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کر دیتی ہے تاکہ یہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس تک نہ پہنچ سکیں۔ اللہ نے کل قیامت کے دن میں بیٹیوں کے باپ کے لیے بیٹی کے باپ اور جہنم کے بیچ میں کنٹینر بنا دینا ہے۔ اب اس کو لے کر دکھاؤ جہنم میں کیسے لے جاتے ہو، ہاں جی۔ تو یہ خوشخبری، میں نے تو آج تک ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ بیٹا باپ کے لیے جہنم سے آڑ ہوگا، رکاوٹ کا باعث بن جائے گا، بیٹا باپ کے لیے جہنم کے اور باپ کے بیچ میں کنٹینر کا کام دے گا۔ یہ بیٹیوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بیٹیوں پر اداس نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی پیدا ہونے کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی حلال کی لاٹری نکال دی۔ اور آپ نے مجھ محمد اقبال سلفی سے پوچھا تو مجھے اللہ نے 1 نہیں 8 بیٹیاں دی ہیں، ہاں جی، اور یہ 8 بیٹیاں 800 بیٹوں پر بھاری ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے، بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یا منہ بنانا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بندہ آپ پر انعام و اکرام کر دے، آپ نے اپنے چہرے پر سلوٹیں پیدا کرنی ہیں یا اپنا چہرہ حشاش بشاش کر لینا ہے؟ وہ بھائی اللہ نے آپ کے گھر رحمت بھیجی ہے، اللہ نے آپ کے گھر اپنی نعمت کا نزول کیا ہے نا؟ تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے قرآن نے آپ کو کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ یہ میری بات نہیں ہے، سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ اپنے انعام و اکرام دوں گا۔ بھائی بیٹی 1 پیدا ہو یا بیٹی 10ویں پیدا ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہجڑا پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ پیدا ہو جاتا پھر کیا کر دو؟ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ ہاں، یا اللہ نے بیوی کو سرے سے بانجھ بنا دیا ہوتا۔ کبھی دیکھو اور سنو دنیا میں بے اولادوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اللہ اولاد دے دے بھلے ہجڑا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یا یہ کہ ایسے لوگ جو ڈاکٹروں اور حکیموں اور مولویوں کے پاس
ہزاروں چکر لگا لیتے ہیں، اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ وہ بھی بالکل کلیئر ہیں۔ مرد کے ٹیسٹ اگر کیے تو وہ بھی درست، عورت کی بچے دانیوں کے ٹیسٹ ہوئے تو وہ بھی بالکل درست، لیکن اللہ ہے کہ وہ اولاد نہیں دے رہا۔ تو ذرا ان لوگوں سے پوچھئے نا جو بے اولاد ہو کر دوسروں کے بچے اڈاپ کرتے ہیں، جی اپنا بچہ کوئی نہیں ہے، وہ دوسروں کے بچے اڈاپ کرتے ہیں، اور یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ اڈاپ کیا ہوا بچہ ماں باپ کے سر پر جوتے بھی مار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے تمہاری کھیتی کو ہرا بھرا تو رکھا ہے نا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اداس اور پریشان کیوں؟ بیج ڈالا، پانی لگایا، اللہ نے فصل تو دے دی ہے نا، جی اب فصل چاہے وہ سبزی کی فصل ہو یا فصل چاہے وہ گنے کی فصل ہو، ان سے پوچھو کہ جو بیج بھی ڈالتا ہے، پانی بھی لگاتا ہے، مگر زمین بنجر ہے، اولاد نہیں ہوتی، یا بیج اتنا بیکار اور فالتو ہے کہ اس بیج میں سے ہی پودا نہیں نکلتا۔ تو بھائی میرے، سننے والے سارے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں برادروں، بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی ہیں، بیٹیاں اللہ کی نعمت بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت پر اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن مجید کا، یہ اللہ کے کلام کا وعدہ ہے۔ تم اللہ کی رحمت اور نعمت پر شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اپنی مزید رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہم نے شکر کی بجائے منہ بنایا اور اداسی اختیار کی تو اللہ نے پہلے موجود رحمتوں اور نعمتوں کو بھی چھین لینا ہے۔ تو بیٹی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں سمجھو وہاں لاٹری نکل آئی، اور وہ ساس اور وہ عورتیں، وہ ساس ماں جی اور وہ عورتیں جو بیٹیاں پیدا ہونے پر تانا دیتی ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ خود سوسائڈ کر لے۔ بریکٹ میں یاد کر لو کہ سن لو کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی ساس میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بہو کے لیے سکھ چین کا بندوبست کرتے ہوئے وہ پنکھے سے لٹک جائے۔ جس ساس کو اور جس عورت کو بیٹیاں بری لگتی ہیں اسے چاہیے کہ وہ سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے۔ یاد رکھنا خودکشی ہے حرام، جاؤ گی سیدھا جہنم میں۔ بھائی اگر بیٹی تمہیں بری لگتی ہے تو بھی تو خود کسی کی بیٹی اور بہن ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہونے پر دل میں اداسی آئی ہے تو یاد کرو جب شادی کی تھی اور تمہارے بستر پر تمہاری دلہن آئی تھی، اس وقت تو خوشی سے بندہ سما نہیں رہا ہوتا۔ جب بندے کی شادی ہوتی ہے، ہم دوسری شادی کے لیے ترس رہے ہیں، تیسری چوتھی کے لیے، تو جب ایک شادی تو جس کی ہوئی ہے وہ دیکھ لینا۔ جس دن دلہن تمہارے بستر پر آئی کتنی خوشی تھی، آج میں دلہا ہوں، میری دلہن آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، وہ جو تمہاری دلہن تھی اور تمہاری دلہن ہے، اللہ سب کی دلہنوں کو سلامت رکھے، وہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی۔ اگر بیٹی پر اداسی تو دلہن پر خوشی کیوں؟ پھر تو چاہیے یہ کہ جس کی دلہن آئے وہ منہ بنا کر بیٹھ جائے کہ میرے گھر مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، بندہ خوشی خوشی ولیمہ کرتا ہے۔ جی جناب بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کر لوں، بلا لوں کہ میری شادی ہے، آج میرا ولیمہ ہے۔ اس دن تو جناب خوشی سے بندہ پھولے نہیں سماتا، بڑی خوشی ہے کہ جناب اب تو مزے ہی مزے، اب تو موجیں ہی موجاں۔ آج پریشان کیوں؟ وہ تمہاری دلہن کسی کی بیٹی تھی نا میرے بھائی، وہ باپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو آج وہ بیٹی دلہن بن کر تیرے گھر میں تجھے سکھ اور چین پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم نوکرانی رکھیں نا میرے بھائی، کتنی نوکرانیاں ہیں، کام والی ماسیاں ہیں جو گھروں کا صفایا کر جاتی ہیں۔ آپ کو ماسی اور نوکرانی کو 10,000 20,000 تنخواہ بھی دینی پڑتی ہے، ماسی کو آپ کو 2 وقت کا کھانا بھی دینا پڑتا ہے، ترس کرتے ہوئے جی آپ کو اس کپڑے بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ کسی کی بیٹی ہے بھائی،
یہ ماسی کا کام بھی دے رہی ہے، یہ لونڈی کا کام بھی دے رہی ہے، یہ آپ کی کنیز بھی ہے، یہ آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے دن کے لیے سکون ہے، آپ کے رات کے لیے سکون ہے۔ آپ کی بیگم کسی کی بیٹی ہی ہے نا میرے بھائی، تو بیٹی ہونے پر تو بندہ خوشی سے سمائے نہیں۔ شریعت نے ایک لڑکی کے پیدا ہونے پر ایک چھوٹے جانور کے عقیقے کی بات کی ہے، اور خوشی میں بندے کو چاہیے کہ وہ اونٹ ذبح کر ڈالے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ خلاف سنت ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ خلاف سنت ہوگا۔ تو بھائی کل ملا کر جو مجھے اللہ کا قرآن نظر آیا، نبی علیہ السلام کا فرمان نظر آتا ہے، بیٹیاں بیٹوں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہیں۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بیٹوں نے باپ کو جوتے مارے، بلکہ بیٹے نے باپ کو فائر بھی مارا، ہلاک بھی کر ڈالا۔ بیٹوں نے باپ کو گھر سے بھگا بھی دیا، نہیں تو خود گھر داماد ہو کر گھر سے بھاگ گیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنے باپوں کو دھکے دے دے کر گھر سے بھگا دیتے ہیں، یا اور کچھ نہیں ہوتا تو خود گھر داماد ہو کر اپنے باپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ مولویوں کے فتوے ہیں کہ گھر داماد بننے میں کوئی حرج نہیں۔ بندہ پوچھے تجھے تیرے باپ نے اس لیے پیدا کیا تھا؟ بھائی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، بیٹے رخصت نہیں ہوا کرتے، الا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اور جب وہ مجبوری ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ نے بیوی کو ساتھ لیا، ہاں جی، اور اپنے سسر کو اللہ حافظ فی امان اللہ کہتے ہوئے مصر کی طرف نکل پڑے۔ تو بھائی یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھی بنتی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آپ کے لیے استغفار کرتی ہیں، آپ کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ سنانے والا واقعہ سنا رہا تھا، وہ آخر پر میں سنا دوں۔ ایک شخص مر گیا اور اس کا جنازہ رکھا تھا، ایک شخص مر گیا اور اس کا جنازہ رکھا تھا۔ آنے والا آیا، میت کی چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا، میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، یہ میرا مقروض ہے، میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، یہ میرا مقروض ہے، اتنے لاکھ اس نے میرا پیسہ دینا ہے۔ تو جب تک اس کی اولاد میرا قرضہ ادا نہیں کر دیتی، میں نے اس مردے کا جنازہ نہیں پڑھنے دینا، دفن بھی کوئی نہیں ہونے دینا۔ اب اس کروڑ پتی باپ کے کروڑ اور لاکھوں پتی بیٹے اس جنازے میں کھڑے ہیں، کوئی آگے آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی آگے آنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کا قرضہ اپنے ذمے لیتے ہیں، ہم تمہیں اپنے مقروض باپ کا قرضہ دینے کو تیار ہیں۔ اور جب اس مردے کی بیٹی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہے، وہ اپنے گھر کی چابیاں اور گھر کے کاغذات لے کر دوڑتی اور بھاگتی ہوئی جنازے میں آئی، اور مردے اور میت کے قریب کھڑے اس قرضدار سے کہنے لگی، یہ لو میرے گھر کے کاغذات اور یہ لو میری گھر کی چابیاں، یہ سارا گھر، یہ سارا مال میں تمہیں اپنے باپ کے قرضے میں دیتی ہوں، پھر بھی کچھ باقی ہوا تو لے لینا، لیکن اللہ کے واسطے میرے باپ کا جنازہ ہونے دو، میرے باپ کو دفن ہونے دو۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، یہ تو خیر ایک واقعہ ہے، اپنے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، ہمیں ہزاروں ایسی مثالیں نظر آئیں گی۔ وہ شخص کہنے لگا، بات یہ ہے کہ اس مردے نے میرا قرضہ نہیں دینا، میں نے اس مردے کا لاکھوں کروڑوں دینا تھا، لو جی یہ اپنی امانت سنبھالو اور میں جا رہا ہوں۔ اب وہ بیٹے شرمندہ ہو کر کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی تیسری بیٹی ہے، سبحان اللہ، سمجھو اللہ نے آپ کے اور جہنم کے بیچ میں ایک دوسرے کے بعد 3 کنٹینر کھڑے کر دیے کہ یہ بندہ جہنم نہیں جا سکتا۔ اب خوشی کے مارے جھومو اور ناچو، یاد رکھنا کہ یہ ناچنا حرام ہے۔ خوشی کے مارے پھر کیا کرو؟ الحمدللہ کہو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ سنت کے مطابق میری وائس سنتے ہی
اللہ اکبر کہو اور زمین پر سجدہ ریز ہو جاؤ. سبحان ربی الاعلی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. یا اللہ تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف، تیرا احسان، تیرا انعام کہ تو نے مجھے تیسری بیٹی عطا کر کے میرے اور جہنم کے بیچ میں تیسرے کنٹینر کا بندوبست کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.